السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آپ کی دعاؤں سے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ سب سے پہلے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ ہٹ کر لیں، دین ہم آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کیا ہوتا ہے، یعنی PPD جسے بولا جاتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں اکثر خواتین کو نہیں پتہ ہوتا۔ سب سے بڑی بات میں یہ بتا دوں کہ آفٹر چائلڈ برتھ ہوتا ہے، جب کوئی بھی ماں جو ہے وہ کسی بچے کو پیدا کرتی ہے، یا مطلب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اکثر خواتین جو ہے نا انہیں یہ ہو جاتا ہے۔ نارملی ہماری سوسائٹی میں اس کا نہیں پتہ، ہمارے گھروں میں نہیں پتہ، ہماری لیڈیز کو نہیں پتہ۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت ٹائرڈنس فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ اچانک بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو جاتے ہو، یا تو بہت زیادہ سو رہے ہیں، بالکل نہیں سو رہے، یا تو آپ کو بالکل بھوک نہیں لگ رہی، یا آپ روٹین سے زیادہ، نارمل روٹین سے زیادہ کھا رہے ہو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب کبھی آپ کو گلٹ فیل ہوتا ہے، کبھی مطلب کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، کبھی آپ کو اپنے بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ فیل نہیں ہو رہی، اور کبھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لو، اور کبھی دل کرتا ہے کہ بچے کے ساتھ بچے کو کچھ کر دو۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو کہ وہ جو ایک پیریڈ چل رہا ہوتا ہے نا، جسے ہماری زبان میں چھلا پیریڈ کہا جاتا ہے، یا تو یہ تبھی سٹارٹ ہو جاتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے۔ اچھا، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس کی پوسٹ مارٹم ڈپریشن کی۔ ایک ہوتا ہے بیبی بلوز آنا، مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا انگزائٹی فیل کر رہے ہوتے ہو، وری، سیڈنس، تھوڑا سا غمگین کبھی، لیکن وہ 1 یا 2 ہفتے تک رہتا ہے۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے نا، یہ آپ کا لانگر ٹائم کے لیے ہوتا ہے، لائک 2 منتھس ہو سکتے ہیں، 3 منتھس، 4 منتھس ہو سکتے ہیں۔ تو آپ پلیز ایسی چیزوں کو جو ہے نا وہ اگنور نہ کیا کریں۔ ہمارے گھروں میں یا ہمارے لیڈیز کو نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ جب کسی کو کہا جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں تم اپنی پڑھائیاں اور اپنی کتابیں نا اپنے تک رکھو، ہم سے زیادہ نا تم بات چیت نہ کرو اس بارے میں۔ یا پھر اگر گھر میں کوئی پڑھا لکھا بندہ اس طرح کی کوئی بات کر دے، کوئی باہر سے آنے والا بندہ جس کو اس چیز کی نالج ہو، تو پتہ آگے سے کیا ری ایکشن ملتا ہے، بس 2 جماعتیں پڑھ کے نا اب ہمارے سر پہ اس نے استاد بننا ہے۔ تو پلیز اپنی بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو انہیں فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں۔ گھر میں اپنے جو ہے نا وہ نسخے یا علاج نہ بتائیں کہ جی تم فلانی چیز سنو، تم فلانی چیز کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ پاکستان میں یا ہمارے ایشیا میں جو ہے نا، آپ کتنی بھی اسٹڈیز اٹھا کر دیکھ لیں، ریسرچ کر لیں، یوٹیوب ویڈیوز دیکھ لیں، کوئی ان پڑھ بھی ہے نا تو وہ یوٹیوب پہ مائک میں بول کر جو ہے وہ یہ کھول سکتا ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کیا ہوتا ہے ابھی۔ اسی کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ سویئر اس کی طرف چلے جاتے ہیں، بیماری کی طرف۔ بعد میں ہم نارملی کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں، یہ ویسے اس کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ تو جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کریں گے نا، تبھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ادروائز اس طرح مسئلے نہیں ہوتے ہیں لائف میں۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک ماں، ایک عورت یا ایک بہو یا ایک بیٹی جو ہے نا، وہ گھر کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہوتی ہے، سب سے ضروری حصہ۔ اسی کے سر پہ گھر چل رہا ہوتا ہے ابھی۔ یہ نہیں میں کہتی کہ مرد امپورٹنٹ نہیں ہوتے، لیکن گھر کی جو ذمہ داری ہے نا، اگر آپ کے گھر کی بیوی، بیٹی، بہن یا بہو بیمار ہے نا، تو آپ کا گھر جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے ابھی۔ اس گھر کو پھر کوئی نہیں چلا سکتا، نہ تو کوئی میڈ چلا سکتی ہے، نہ کوئی باہر والی عورت چلا سکتی ہے، اگر نہ آپ خود چلا سکتے ہو۔ آپ خود کمائی کرو گے کہ گھر کو چلاؤ گے۔ اس لیے جب کبھی بھی آپ کے گھر میں میرڈ بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ ایسا کچھ ہو، تو پلیز یہ ضرور ہے نا، اس چیز پہ ضرور غور کیا کریں کہ آخر اس طرح کیوں ہو رہا ہے کہ اچانک سے بہت زیادہ رو رہے ہیں آپ، یا ہنس رہے ہیں، یا مطلب آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، یا بہت زیادہ نارمل روٹین سے زیادہ کھا رہے ہیں، یا تو سو ہی نہیں رہے، مطلب آپ کو انسومنیا ہو گیا کہ پوری پوری رات نہیں جاگ رہے ہیں، 48 گھنٹے جاگ رہے ہیں، 3 دن جاگ رہے ہیں، یا بہت زیادہ سو رہے ہیں آپ۔ یا کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہو کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لیں یا بچے کو کچھ کر دیں۔ کبھی تو بچے کے ساتھ بالکل ہی اٹیچمنٹ فیل نہیں ہو رہی کہ جی یہ کہ جی مجھے اس سے پیار کرنا چاہیے، یہ میرا بیبی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، کسی بھی لیڈی کے ساتھ ہے، گھر میں جو کوئی بھی ہے، پلیز فوراً آپ کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں ہاسپٹل میں، یا اپنی جو آپ کی جنرل فزیشین ہے اسی سے بات کر لیں، وہ آپ کو فوراً جو ہے نا وہ گائیڈ کر دے گی کہ یہ ایشو ہے اور اس کو آپ نے کس طرح کوپ اپ کرنا ہے۔ جو سمپل ٹپس میں بتا سکتی ہوں وہ آپ کو یہ ہے کہ پلیز ڈلیوری کے بعد کوشش کیا کریں زیادہ لوگوں سے نہ ملنا جلنا کرائیں، اس عورت کا، بچی کا، بہو کا، بیٹی کا، کیونکہ آلریڈی انسان اتنے ایک ہیکٹک پیریڈ سے نکلا ہوتا ہے، اتنی وہ لیبر پینز اور سارا چیزیں جو ہے نا وہ آپ تھکے ہوتے ہو اس چیز سے، آپ کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، تو ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، جی فلانا ملنے آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے۔ دوسرا، جب آپ کا بیبی سوئے نا، کوشش کیا کریں کہ آپ بھی فوراً سو جائیں، کہ آپ کی نیند پوری ہوگی تو باڈی ریلیکس رہے گی، آپ کا برین ریلیکس رہے گا۔
تیسری جو چیز ہے اس میں امپورٹنٹ کہ جب آپ کو ٹائم ملے تھوڑی سی واک، یہ نہ کہا کریں کہ جی میری تو ابھی ڈلیوری ہوئی ہے، بیبی پیدا کیا ہے تو میں جہاں واک نہیں کر سکتی. واک پہ تھوڑی دیر ضرور باہر جایا کرے تاکہ فریش ایئر لے تو مائنڈ بھی فریش رہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز یار میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں. یہ اس طرح کی انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ کو نارمل نہیں ملتی، نہ ہی کوئی بتاتا ہے. ہمارے تو ارد گرد جو ہے نا وہ باتیں ہی نہیں ہوتی ایسی ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں لوگ. باقی اللہ حافظ.